جزاک اللہ خیر الجزا. بہت ہی اچھے اشعار آپ کی پاکیزہ سماعت کے حوالے کر رہے تھے آفتاب صاحب، اور آپ حضرات محسوس ہو رہے تھے. یقیناً ان کے وقت میں گنجائش نہیں کہ طویل پیشخانی کا سلسلہ چلے، لہذا پہلی مجلس کو خطاب فرمانے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا راحت حسین صاحب قبلہ پیش امام محمد پور کو میں دست ادب بڑے مقدمانہ و خلوص محترم کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے تشریف لے آئیں اور محمد علی محمد کے فضائل مسائل تک آپ سب کو مشرف کریں. آپ حضرات ایک بلند ترین صلوات سے استقبال کریں. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي ولولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من زار قبر الحسين فقد زارني. صلى الله عليه وسلم. حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید اظہار صاحب شامعین حضرات، معزز بزرگان محترم، میرے نوجوان دوستوں، علی جناب مولانا ندیم اظہر صاحب کی قیادت میں کی رہنمائی میں یہ مجلس آپ کے سامنے خطاب فرما رہا ہوں. بطور اصلاحی کہ اللہ کے رسول ختم مرتبہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہو رہا ہے کہ من زار قبر الحسین فقد زارنی. گویا کہ جس نے بھی قبر حسین کی زیارت کر لی اس نے میری زیارت. کیا مرتبہ ہے قبر حسینی کا، حسین کی عظمت کا، حسین کی بلندی کا، کہ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کر لی گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی. اور اہل سنت کے بہت ہی جید علماء جو ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا گویا کہ رسول نے جو ہے مدینہ چھوڑ دیا، وہ کربلا میں آ گئے. تو اب جا کے اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ گویا رسول کریم مدینے میں آ گئے تو گویا اس لیے فرمایا کہ من زار قبر الحسین فقد زارنی، کہ جس نے قبر حسین کی زیارت کی کہ گویا اس نے میری زیارت کی. آج ہر مومن، ہر شخص یہ سوچتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ ہم مولا حسین کی قبر کی زیارت کر لیں. ہر لوگوں کے دل میں یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ ہم کربلا چلے جائیں، سب کی خواہش ہوتی ہے. لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت یا مفلسی کے تحت انسان کربلا نہیں جا پاتا ہے. وہ جا تو نہیں پاتا ہے مجبوری کے تحت، لیکن مولا حسین فرماتے ہیں کہ جس نے میری نیت کر لی کربلا آنے کی اور کسی سبب سے وہ اپنے وطن میں گزر گیا، دنیا سے چل بسا، تو وہ اپنے وطن میں نہیں رہتا بلکہ وہ مرنے کے بعد ہمارے جوار میں آ جاتا ہے. یہ قبر حسین کی عظمت ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یعنی ہر انسان جو ارادہ کرتا ہے کربلا جانے کی، کربلا جانے کی، اور کربلا اور خاص طور سے اربعین کے موقع پر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم مولا حسین کے جوار میں ان کے روضے پر جا کے ہم جو ہے مولا حسین کی زیارت بھی کریں اور ان کا 40واں جو ہے اربعین میں کریں. اتنے حالات پر اثر ہونے کے باوجود بھی جو کربلا جانے والے تھے وہ کربلا گئے. جنہوں نے دل سے نیت کر لی کہ ہم اپنے مولا حسین کی زیارت کو جائیں گے تو وہ رک نہ پائے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے مولا حسین کے جو ہے مرکز پر پہنچ گئے. یہ اعجاز حسین ہے. تو دیکھیے کتنے حالات خراب، لیکن انشاءاللہ لیکن جو ہے اتنے پرامن ہونے کے باوجود بھی، اتنے پر اثر ہونے ماحول خراب ہونے کے باوجود بھی لوگ جو کربلا جانے والے تھے وہ کربلا چیلنج کرنے کے لیے مولا حسین کے ذریعے پر پہنچے، مولا حسین کے جوار میں پہنچے. ہر شخص تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، اور دل میں یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کربلا جائیں تو وہیں پہ جا کے جو ہے ہماری روح ختم ہو جائے، ہم وہیں پہ مل جائیں اور وہیں پہ دفن ہو جائے، ہماری روح جو ہے وہیں پہ قبض کر لی جائے، وہیں پہ میرا انتقال ہو جائے، تاکہ میں کربلا میں جو ہے کربلا کی سرزمین میں جوار مار حسین میں جو ہے دفن ہو جاؤں. لیکن یہ قسمت اور خود نصیبی کی بات ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. سب کی قسمت میں نہیں ہے کہ جو کربلا میں جائے اور وہیں پہ دفن ہو جائے، وہیں پہ وہ انتقال ہو جائے. بہت خوش نصیب جو ہوتے ہیں وہی جوار معصومین میں جوار مولا حسین میں جا کر دفن ہوتے. جدھر ایک شخص تھا جو ہر سال جو ہے کربلا جاتا تھا،
اور یہ سوچ کے جاتا تھا کہ ہم جب کربلا جائیں تو وہیں پہ جو ہے مر جائے، وہیں پہ ہمارا انتقال ہو جائے اور وہیں پہ دفن ہو جائے، لیکن وہ مرتا نہیں تھا، چلا آتا تھا۔ لیکن ایک سال وہ یہ سوچ کے گیا کہ میں جب اس بار کربلا جاؤں گا تو میں وہاں سے نہیں واپس کروں گا، وہیں پہ رہ جاؤں گا اور وہیں پہ مر جاؤں گا۔ دیکھیے عزیزان محترم، امام حسین کی عظمت اور ان کی بلندی کو پہچان، حسین کی کیا ہے۔ یہ سوچ کے کربلا گیا اور جانے کے بعد وہیں پہ رک جاتا ہے، کئی سال تک رکا رہا، کئی عرصے رکا رہا۔ ایک دن نماز فجر کے وقت مولا حسین کے ذریعے میں ایک بزرگ ملے، وہ کوئی اور دوسرا نہیں تھا، آپ کا اذان عالیہ وہاں تک پہنچا۔ ایک بزرگ ملے اور پوچھا کہ اے شخص، میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ کربلا میں تو کئی عرصے سے یہاں پہ رکا ہوا ہے، تیری خواہش کیا؟ تو اپنے وطن کیوں نہیں جاتا؟ کہنے لگا کہ میں اس بار میں تو ہر سال کربلا آتا تھا اور زیارت کر کے چلا جاتا تھا، لیکن اس بار جو ہے جب میں اپنے گھر سے چلا ہوں تو یہ سوچ کے، یہ نیت کر کے چلا ہوں کہ جب میں اس بار کربلا جاؤں تو وہیں پر میری روح قبض کر لی جائے، میرے انتقال کر جاؤں، وہیں پہ دفن ہو جاؤں۔ لیکن وہ مرتا نہیں تھا، واپس میں مرتا نہیں تھا، واپس چلا گیا۔ لیکن اس بار میں نہیں جانے والا ہوں، میں یہ سوچ کے چلا ہوں گھر سے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا، تو یہ سوچ کے اپنے وطن سے آیا ہے کہ تو یہیں پہ مر جائے؟ کہا کہ ہاں، میں یہ سوچ کے چلا ہوں گھر سے کہ اس بار میں اپنے وطن کو نہیں جاؤں گا، میں اپنے مولا کے جوار میں رہ جاؤں گا، یہیں مر جاؤں گا، یہی ختم ہو جاؤں گا، یہی انتقال میں یہی مولا کے جوار میں دفن ہوں گا۔ کہا کہ اچھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ اچھا، تم یہیں پہ، ٹھیک ہے، تم یہیں پہ مرنا چاہتے ہو تو رات میں جو ہے 12 بجے کے بعد تم جو ہے قبرستان کے اس قبر کے، امام حسین کے ذریعے کے پاس میں ایک قبر ہے، وہاں پہ جا کر دیکھنا، سارے حالات منظر کو دیکھنا، اور دیکھ کے آ کر مجھے صبح میں بتانا کہ وہاں کیا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، چونکہ وہ جو ہے بزرگوں کو پہچان نہیں پایا۔ گیا، ٹھیک ہے، 12 بجے کے بعد جو ہے جا کر جو ہے قبرستان میں گیا، اور جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ میتیں آ رہی ہیں اور کربلا میں دفن ہو رہی ہیں۔ دیکھتا رہا پوری رات جو ہے، 12 بجے کے بعد گیا اور دیکھتا رہا کہ میتیں آ رہی ہیں اور قبرستان میں دفن ہو رہی ہے، یہاں کہ دیکھتے دیکھتے جو ہے نماز فجر کا وقت ہو گیا۔ جب صبح ہوئی، نماز فجر کے وقت جب ہو گیا تو وہ حرم میں آئے۔ حرم میں آنے کے بعد جیسے نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بزرگ ملے پھر جو اس سے پہلے مل چکے۔ ملاقات ہوئی، سلام عرض کرنے کے بعد کہا کہ بھائی تم گئے تھے، میرے کہنے کے مطابق پر عمل کیا؟ کہا کہ ہاں میں گیا تھا، 12 بجے کے بعد میں گیا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ میتیں آ رہی ہیں اور دفن ہو رہی ہیں۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کیا تم نے ان میتوں کو پہچانا؟ کہا کہ نہیں، میں نے ان میتوں کو نہیں پہچانا۔ کہا کہ اچھا، تم نے ان میتوں کو نہیں پہچانا؟ کہا کہ دیکھتے رہے کیا ہوا؟ کہا کہ ہم میتیں، بس میں نے اتنا منظر دیکھا کہ میتیں آتی رہی اور کربلا میں دفن ہوتی رہی، قبرستان میں دفن ہوتی رہی، لیکن میں نے پہچانا نہیں۔ کہا کہ تم مجھے پہچان رہے ہو؟ تو ظاہر نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو بھی نہیں پہچان رہا ہوں۔ کہا کہ میں تیرا مولا حسین ہوں، اور وہ جو میتیں آ رہی تھی، جو دفن ہو رہی تھی، وہ میرے چاہنے والوں کی میتیں تھی۔ جب کوئی شخص میرا ارادہ کرتا ہے، میری زیارت کا ارادہ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سبب سے، کوئی مجبوری کی سبب سے وہ نہیں آ پاتا ہے اور اپنے وطن میں مر جاتا ہے، تو وہ اپنے وطن میں مرتا ہے، لیکن اس کی روح جو ہے یہاں پہ کربلا میں آ جاتی ہے۔ تو یہ حسین کے چاہنے والے افضل ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ من زار قبر الحسین فقد زار۔ لیکن حسین کی معرفت چاہیے، حسین تک پہنچنے کے لیے، حسین کو پہچانے سب کے بس کی بات نہیں ہے۔
اس لیے کہ کربلا، جب کربلا بھی امام حسین جب 2 محرم کو کربلا میں آئے تھے اور قبیلہ بنی اسد سے جب کربلا کی زمین لی تھی تو یہی تو لیا تھا کہیں گے، لینے کے بعد جو ہے جو کاغذات وغیرہ تیار ہو گئے تو جناب مولا حسین نے جو ہے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد جو ہے خیمے میں اور آنے کے بعد کہا بہن مبارک کو میں نے کربلا لے لی، میں نے کربلا کی پوری زمین خرید لی، دیکھیے وصیت کے، کہا کہ مبارک، کہا کہ بہن میں مشورہ کرنے آیا ہوں کہ یہ کربلا کس کے نام پر، تو زینب نے کیا کہا میرے اکبر کے نام پر، اکبر کے نام تو کربلا ہو گئی۔ لینے کے بعد جو ہے پھر جو ہے ان کے حوالے کرتے ہوئے یہ تو کہا تھا کہ دیکھو میرا زائر جب بھی آئے تو انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ امام حسین نے اس وقت بھی مصیبت کے عالم میں بھی آپ کو یاد کیا کہ میرا زائر جب بھی، میرا محب، میرا چاہنے والا جب بھی آئے تو انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ لوٹا دیا کربلا جو ہے، پوری زمین جو ہے پھر قبیلہ بنی اسد والوں کو دے دیا 3 دن۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب بھی کوئی کربلا جاتا ہے، جیسے ہی کربلا میں پہنچتا ہے مولا حسین کی زیارت کے لیے لوگ تو استقبال کے لیے جگہ جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں۔ آپ لوگ اس میں سے بہتر جانتے ہیں، گئے بھی ہوں گے کربلا اور دیکھے بھی ہوں گے کہ جگہ جگہ پہ جو ہے کربلا میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اے زائر تو بھوکا ہے، تو پیاسا ہے، آپ بہت دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں۔ کوئی پیر دبانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی کھانا لے کر تیار ہوتا ہے، کوئی جو ہے آپ کے جو ہے سامان جو لیے رہتے ہیں، لا میں تجھے اپنے آپ کی منزل تک تجھے چھوڑ دوں، تو یہ احترام ظاہر حسین کا احترام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو عزیزان محترم، یہ فرش ہے، یہ مجلس جو ہے یہ معجزہ ہے۔ آج یہ مجلس فرش عذاب اس لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچھایا ہے، یہ مجلسیں ہو رہی ہیں شیعہ کرنے کے لیے، ہو یہ شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، یہ حسینی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ فرش عذاب جو ہے حسینی، اس لیے کہ حسینی جو ہے صرف جو ہے شیعہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، حسینی جو ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ حسینی نماز اپنی جگہ پہ عزیزان محترم، اس لیے کہ جو کربلا میں حسین کو قتل کرنے آئے تھے یہودی نہیں تھے، وہ جو ہے ہندو نہیں تھے، وہ عیسائی نہیں تھے، وہ کلمہ گو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے سب کربلا میں جتنے آئے تھے۔ ورنہ دیکھیے تو ادھر بھی نماز ہو رہی تھی اور حسین کی طرف بھی نماز ہو رہی تھی کربلا، ادھر بھی نماز، ادھر بھی جو ہے کلمہ پڑھا جا رہا تھا، ادھر بھی کلمہ پڑھا جا رہا تھا۔ کہ فرق کیا تھا؟ ادھر بھی جو ہے نام نہاد کلمہ کو تھے، ادھر بھی حسین کی طرف بھی نام نہاد کلمہ۔ فرق تھا ادھر ولی اللہ علی اللہ نہیں تھا، ادھر جو ہے علی ولی اللہ تھا۔ ادھر جو ہے یزید کی طرف علی ولی اللہ کا انکار کیا جا رہا تھا، ادھر جو ہے علی ولی اللہ کا پرچار کیا جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو یہ نماز سے پتہ نہیں چلے گا کہ کون حسینی ہے کون یزیدی ہے۔ فرش عزا پر اور اپنا تعلق حسین سے بناؤ۔ دیکھیے کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ بھی ایک ہلکی سی آگ نہیں تھی، بہت انبار تھے، 1 مہینے سے لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا، 1 مہینے سے لکڑیاں اکٹھا کی جا رہی تھی، اس میں آگ لگا دیا گیا۔ جناب ابراہیم کو جو ہے منجلیل کے ذریعے سے اس آگ میں پھینکا گیا، اور جب جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینک دیا گیا تو ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے اپنی چونچ میں، دیکھیے حسین سے تعلق بنایا، یہ فرش عذا پر اس طرح نہیں بیٹھا، تو ایک چھوٹا سا پرندہ جو ہے اپنی چونچ میں پانی لے کے جو ہے آگ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو باقی پرندوں نے، اس کے دوستوں نے پوچھا کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ میں جو ہے وہ سامنے جو آگ لگی ہے میں اسے بجھانے جا رہا ہوں۔ تو پرندوں نے کہا کہ تجھے اپنی بذات معلوم ہے، تجھے اپنی اوقات معلوم ہے، وہ منوں میں لگی ہوئی آگ تجھ سے بجھے گی؟ کہا کہ ہاں
یہ معجزہ ہے حسین کا۔ حسین کو جو ہے خدا نے اختیارات دیا، اتنا سوچ لیا جائے سب کم ہے، ہر اختیار حسین ابن علی کو، معمولی بات نہیں ہے۔ جس کے دل میں اگر حسین کی زیارت خلوص دل سے اگر نیت کر لے وہ حسین کی زیارت ہو جائے گا۔ پھر دیکھ لیا ایسے ایسے ظالم حکمران گزرے ہیں، ہر دور میں زیارت کرنے والے حسین کی زیارت کر گئے ہیں، ہاتھ کٹا کے بھی گئے ہیں، پیر کٹا کے بھی گئے ہیں، خون دے کر بھی حسین کی زیارت ہو گئے ہیں۔ ہر دور میں ظلم ہوتا رہے گا، جتنی ظالم حکومتیں ہوتی ہیں ہر دور میں لوگ اپنے اپنے ہاتھ اور پاؤں کٹا کر گئے۔ ایک مومنہ تھی، دور خلافت عباسی کا وقت تھا یہ، ایک مومنہ تھی، وہ کربلا جانے کی جو ہے بہت خواہش مند تھی، وہ ہر وقت یہ ارادہ کرتی تھی کہ میں کربلا چلوں، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کربلا جا سکے۔ دیکھیے محبت کیا ہوتی ہے، حسین کی محبت اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کربلا جا سکے۔ اس نے اپنے دل میں ارادہ تو کیا کہ میں مولا حسین کی کسی طریقے سے ہو سکے زیارت کروں، اور اس کا وصول کیا تھا، کرنا ہوا کہ وہ ایک وقت جو ایک وقت فاقہ کرتے تھے اور ایک وقت کے کھانے کا پیسہ جو ہے اکٹھا کرتے تھے، بچا کے رکھتے تھے کہ اس قابل ہو جاؤں کہ زیارت امام حسین مولا حسین کی جو ہے زیارت کر سکوں۔ ایک ایک پیسہ کر کے جو ہے اکٹھا کر کے ایک وقت فاقہ کرتی تھی اور ایک وقت جو ہے کھانا کھاتی تھی، اور ایک وقت کا جو ہے اپنے حکم میں رکھتی۔ جب اس قابل ہو گئی کہ اب میں اپنے مولا حسین کی زیارت کر لوں گی، تو اب جو ہے وہ سر راہ آ کر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد ہر قافلے والوں سے جو ہے منت و سماجت کرتی ہے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تو جب قافلے والے کہتے تھے میں فلاں جگہ جاتا، خاموش رہے۔ ایک دن جو ہے سر راہ آ کر جب بیٹھ گئی، ایک قافلہ اتفاق سے عراق کی جانب جا رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں عراق کی جانب جا رہا ہوں۔ کہا کہ میں بھی جو ہے عراق جانا چاہتی ہوں۔ پوچھا گیا کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا کہ میں اپنے مولا حسین کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اچھا تم مولا حسین کی زیارت۔ پہلے تو قافلے والوں نے اسے انکار کر دیا، کہا کہ تم نہیں جا سکتی۔ پھر بعد میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لگتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے کافی دولت معلوم ہوتی ہے، کافی پیسے معلوم۔ ان قافلے والوں کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور اس ضعیفہ کو جو ہے اپنے جو ہے قافلے میں شریک کر لیا، اور دل میں یہ سوچ لیا کہ جب یہ ہمارا قافلہ جب یہاں سے چلے گا، جب بیس سمندر میں جب پہنچے گا تو ہم اس بڑھیا ضعیفہ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے اور اس کا سارا جو ہے مال و اسباب ہم لے لیں گے۔ یہ سوچنے کے بعد جو ہے اس ضعیفہ کو جو ہے اپنے ساتھ ہمراہ لے لیا۔ جب وہ چلنے لگی تو راستے میں وہی دیوار حائل ہو گئی، جو وہ پہلے ہاتھ کٹا کر جائے وہی جا سکتا ہے کہ جو ہاتھ اپنے قلم کرا لے، پیر قلم کرا لے۔ بہرحال جو ہے اس طریقے سے ظلم ڈھائے جاتے تھے محبان حسین کا۔ راستے میں وہی رکاوٹ پیش ہو گئی۔ کہاں جانا چاہتی؟ کہا کہ میں اپنے مولا حسین کی زیارت کو جانا چاہتی ہوں۔ کہا کہ جا تو سکتی ہے لیکن تجھے پہلے اپنے ہاتھ قلم کروانے۔ وہ ضعیفہ تیار ہو گئی، کہا کہ بس ہاتھ ہی میں قلم کرانا ہو، لیکن مجھے مولا حسین کی زیارت تو نصیب ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میرے ہاتھ کو کاٹ۔ اس ضعیفہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، اس کے ہاتھ دونوں کٹ گئے، قلم ہو گئے۔ لیکن ضعیفہ ناتوان کا ضعیفہ تھی، بالکل بزرگ تھی، کافی خون بہنے کے بعد جو ہے وہ بالکل نگہار ذوف طاری ہو گئی۔ قافلے والوں نے اسے جو ہے اپنے کشتی جہاز پہ جو ہے بیٹھا لیا، سوار کر لیا۔ دیکھیے مولا حسین کی محبت کی، بیٹھا لیا اپنے کشتی پر۔ جب وہ کشتی جو ہے 20 سمندر میں 20 دریا میں جب پہنچی ہے تو ایک مرتبہ قافلے والوں نے جو ہے اس ضعیفہ کو کشتی سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جو ہے دریا میں پھینکا۔ اور جب دریا میں پھینکا ہے تو ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے مولا حسین کو آواز دی کہ مولا حسین کیا میری قسمت میں آپ کی زیارت نہیں ہے؟ جیسے ہی اس ضعیفہ نے اپنے زبان پر یہ کلمہ یہ جملے لائی،
کیا دیکھا کہ جو ہے پانی کے لہروں کو چیرتا ہوا ایک گھوڑ سوار اس کے قریب آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے ضعیفہ آ میرے گھوڑے پر سوار ہو جا۔ اسے اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور کہا کہ اب تو اپنے آنکھوں کو بند کر لے۔ جب ضعیفہ نے اپنے آنکھوں کو بند کیا تو پھر اس سوار نے کہا کہ اپنے آنکھوں کو کھول۔ جب ضعیفہ نے اپنے آنکھوں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ اپنے کو جو ہے حرم حسین میں پایا۔ حرم حسین میں جب پایا، ایک مرتبہ اسی جو ہے مولا کی جالی پکڑ کے جو ہے لگی ہوئی تھی، گڑگڑا رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی۔ اتفاق سے اب دیکھیے، اس لیے مولا حسین کی چاہنے والی تھی، جس سے گہرائی کی دعا سے مولا حسین کے ہاں اتفاق سے اسی قافلے کا ایک شخص جو ہے کربلا میں پہنچا۔ جب اس نے جو ہے کیا دیکھا کہ حرم میں جو ہے وہی ضعیفہ ہے جس کو دریا جس کو جو ہے کشتی سے اٹھا کے جو ہے دریا میں پھینک دیا گیا تھا، تو اس کی حیرت کی انتہا ہے، اس کی حیرت بڑھ گئی۔ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اس ضعیفہ کو تو ہم لوگوں نے دریا میں پھینک دیا تھا، آخر یہ یہاں پہ کیسے دکھائی دے رہی ہے؟ وہ جو ہے اس ضعیفہ کے قریب آتا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے، یہ ضعیفہ تم وہی تو ہے کہ جسے دریا میں اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا؟ کہیں دوسرے کو نہیں کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی مشکوک ہو رہا ہوں، کہیں ہم شکل کوئی دوسرا؟ کہا کہ نہیں، تم نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا، وہ میں ہی وہ ضعیفہ۔ کہا کہ یہاں پہ کیسے؟ تجھے تو دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ کہنے لگی کہ جب مجھے قافلے والوں نے دریا میں پھینکا تھا تو میں نے اپنے دل کی گہرائی سے اپنے مولا حسین کو آواز دی۔ ایک گھوڑ سوار مجھے آیا اور آنے کے بعد جو ہے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر کے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ایک مرتبہ اس شخص نے پوچھا کہ کیا تم نے اس محسن کا نام نہیں پوچھا جس نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے نام تو نہیں پوچھا۔ کہا کہ کیا تم نے ان کے دست مبارک کا بوسہ لیا؟ کہا کہ جب اس سے کہا کہ ذرا جس ہاتھوں سے تم نے مجھے سہارا دے کر اس حرم تک پہنچایا ہے، ذرا اپنے ہاتھ تو بڑھا دے کہ تاکہ میں تیرے ہاتھ کے بوسے کو لے لوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے جملے کو کہا تھا، اس شخص نے کہا کہ اے ضعیفہ، تیری تو مراد پوری ہو گئی لیکن میری مراد اب تک پوری نہ ہو پائی۔ تو اپنے مولا حسین کی زیارت کی مشتاق تھی، تیری زیارت ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ تمنا اور آرزو تھی کہ میں اپنے سکینہ کے لیے پانی پہنچا دوں، لیکن میرے دونوں ہاتھ۔ تو یہ مولا حسین کی زیارت ہے، تو اپنے وطن میں لائیے، کہیں میرے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مولا حسین کی زیارت ہو، زندگی میں ہو، تو زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ پڑھو، مولا حسین کی زیارت۔ اگر یہاں پہ نہیں ہوگی تو مرنے کے بعد آپ کو خود کو کہ شیخ عباس قمی علیہ الرحمن اپنی کتاب منتہی الاعمال میں لکھتے ہیں کہ دو شخص دوست تھے، دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، معرفت حسین کو پہچانے جانے، حسین کی زیارت، جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی کہ میں مولا حسین کی زیارت کر لوں، تو زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ اگر پڑھیں گے خود مولا حسین کی زیارت، لیکن یہ شرط ہے کہ خلوص دل سے پڑھیں۔ تب اگر چاہتے کہ حیات میں بھی زندگی میں مولا حسین کی زیارت وارثہ جیسی نیت ہوگی بس۔ منتہی الاعمال میں لکھتے دو شخص تھے، دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے اور جو زندہ بچے، مرنے والا دوست جو ہے آ کے جو ہے اسے خواب میں مرنے کے سارے حالات کو بیان کرے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے کچھ دن ہوئے اور اس میں سے جو ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اب جو زندہ بچا تھا اس نے جو ہے مرنے والے کا انتظار کیا، کافی عرصے ہو گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ آپس میں فیصلہ تو یہی ہوا تھا کہ مرنے کے بعد جو زندہ بچے، مرنے والا دوست جو ہے، مرنے والے زندہ دوست کو خواب میں آ کے بتائے گا کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا۔ حسین کی موت، عرصے ہو گئے لیکن وہ نہیں آیا۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص آیا ہے، مرنے والا شخص آیا ہے
اور جیسے ہی آیا قبر کہ وہ پوچھتا کہ تم یہاں، وہ بتاتا کہ قبر میں کیا حالات ہوتے، لیکن اس سے پہلے جو ہے زندہ دوست نے خواب میں پوچھا کہ بھائی وعدہ کب کا تھا اور اب کیوں آئے؟ تو اس نے برجستہ یہی جملہ کہا، بھائی جب میں آزاد ہوتا تب تو آتا۔ کہا کہ مطلب کیا ہے؟ کہا کہ تم جانتے ہو کہ قیدی جو ہے اپنی مرضی سے نہیں آتا ہے جب تک کہ اسے آزاد نہ کر دیا جائے۔ تو کہا کہ ہوا، کہا کہ جب میں دنیا سے چل بسا، مرنے کے بعد جب مجھے لوگوں نے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا، تو جو میں نے اپنے زندگی میں گناہ کیے تھے اس گناہ کی جو ہے میں قید میں جو ہے مقید تھا، سزا میں مقید تھا۔ کہا پوچھا مرنے والے زندہ دوست نے پوچھا کیا اب تم آزاد کر دیے گئے ہو؟ تمہارے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی ہے؟ تو مرنے والے نے کہا کہ نہیں، میری جو ہے سزا کی مدت تو ختم نہیں ہوئی ہے لیکن سزا ختم ہو گئی۔ کہا کہ مطلب کیا ہے کہ سزا کی مدت جو ہے ختم نہیں ہوئی ہے لیکن سزا ختم ہو گئی ہے؟ کہا کہ ایسا ہے کہ جب مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تھا، کچھ دن کے بعد ایک عورت کی میت آئی اور میرے قبر کے بالکل قریب میں اس کو دفن کر دیا۔ جب لوگ اسے دفن کر کر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس قبر سے جو ہے روشنی نمودار ہوئی اور میرے قبر تک آئی، اور جب میں نے اس روشنی کے اشارے پر جب میں نے دیکھا اس روشنی کے ذریعے سے، تو اس قبر میں جو ہے کچھ نمایاں شخصیتیں تھیں کہ جن کے چہروں سے نور ٹپک رہا تھا۔ اس زندہ دوست نے پوچھا مرنے والے سے، اپنے خواب ہی میں پوچھ رہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس میں جو آنے والی شخصیتیں جو نورانی شکلیں تھیں، اس میں سے ایک جو شکل جو ہے میت کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو گئی۔ پھر زندہ دوست نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا اس میت سے کہ تو میری روزانہ زیارت کرتی تھی، لہذا میں آج تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہا تھا کہ تو میری زیارت کرتی تھی لہذا میں تجھے اپنی زیارت کرانے آیا ہوں، نہیں کہا کہ تم میری روزانہ زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر زندہ دوست نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ پھر یہ ہوا کہ کچھ دیر تک یہ کہنے کے بعد، زیارت کرانے کے بعد جو ہے کچھ دیر تک اس میت کے سرہانے وہ جو ہے کھڑے رہے، اور جب جانے لگے تو جو ان کے ہمراہ تھے، جو ان کے ساتھ میں تھے، ان سے کہتے ہوئے یہ گزرے کہ اس میت کے 40 گز کے اندر جتنے قبرستان ہیں سب قبرستان پر، سب قبروں پر سے عذاب کو اٹھا لو۔ تو میری اس میت کے 40 گز کے اندر میری قبر ہو پڑی، لہذا میرے قبر میرے بھی گناہ اسی عورت کے وسیلے میں صدقے میں میرے بھی جو ہے گناہ، میرے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ اب میں اپنے گناہ سے آزاد ہو چکا، اپنے سزا سے آزاد ہو چکا ہوں، لہذا میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد علی یہ زیارت واسطہ اور زیارت عاشورہ کی، میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ جو ہے خواب دیکھنے کے بعد اور پھر جو ہے یہ خواب بیان کرنے کے بعد، پھر جب صبح ہوئی خواب کے مطابق جو ہے اب اس حالات کس طریقے سے پتہ، جب صبح ہوئی ہے ایک مرتبہ خواب دیکھنے والا جو ہے قبرستان میں جاتا، اور قبرستان میں جانے کے بعد قبر کے مجاور سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں پہ جو ہے کسی عورت کی میت دفن کی گئی ہے؟ مجاور نے کہا کہ ہاں یہاں پہ ایک میت دفن کی گئی۔ پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ وہ کس گھرانے، کس محلے کی تھی اور کس گھر سے تھی؟ ایک مرتبہ مجاور نے کہا کہ ایسا ہے کہ فلاں محلے کی یہ مٹی میت تھی اور اس کا فلاں نام۔ کہا کہ اچھا، وہ جو ہے پتہ لگاتا ہوا جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ حقیقت حال کو معلوم کرے کیا یہ سچ ہے کہ میں نے جو ہے غلط خواب دیکھا۔ اب جو ہے وہ پتہ لگاتے ہوئے پہنچا، اس کے دروازے پر پہنچا جہاں کی وہ مٹی تھی، اس کے دروازے پر پہنچا اور دق الباب کیا۔ دق الباب کرنے
کے بعد جیسی دخل باب کرتا ہے اندر سے ایک شخص نکلتا ہے, اسی کا شوہر نکلتا ہے. کہا کہ ایسا تمہارے گھر کوئی حادثہ ہوا؟ کہا کہ ہاں میرے گھر حادثہ ہوا. کہا کون سا حادثہ ہوا؟ کہا کہ ہماری بیوی تھی وہ انتقال کر گئی ہے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سنا, سننے کے بعد کہتا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے, اب تو اتنا تو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی تھی انتقال کی. کہا کہ اچھا یہ بتا سکتے ہو کہ تمہاری بیوی نے کون سا ایسا روزانہ جو ہے کون سا ایسا نیک کام عمل کرتی تھی, کوئی نیک عمل کرتی تھی؟ کہا کہ مجھے تو کوئی نہیں معلوم, مجھے تو کچھ بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ صبح کو اٹھتی تھی, نماز فجر کے بعد وہ چھت پہ جا کے جو ہے وہ مولا حسین کی محبت کرنے والی تھی, مولا حسین کی چاہنے والی تھی. وہ روزانہ اپنے چھت سے جو ہے مولا حسین کی زیارت پڑھتی تھی. تو اتنا پوچھنے کے بعد وہ جب وہ جانے لگا تو ایک مرتبہ اس کا شوہر پوچھتا ہے کہ بھائی تو آیا تھا پوچھنے کے لیے, اچھا یہ تو بتا دے کہ کس مقصد سے آیا تھا, تیرا کیا تھا, کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا, اپنے سارے حالات کو بیان فرمایا. تو وہ شخص کہتا کوئی وہ دوسرا نہیں تھا بلکہ میرے مولا حسین ابن علی تھے جو اس کی زیارت کرنے کے لیے ایک آیت صلوات پڑھے محمد یہ مولا حسین کی زیارت ہے. انسان کے گناہ جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں. جس کے انسان دیکھیے ایک انسان کے ایک بغداد میں رہتا تھا, ایک شخص کسی طریقے سے وہ بغداد میں رہتا تھا اور اپنے اس نے جو ہے اور معصیت میں جو ہے مشہور تھا, فاسق اور فاجر تھا, گناہ کرتا تھا. لیکن جب وہ مرنے کے قریب ایک بیمار پڑ گیا, اتفاق سے جب بیمار پڑا تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی مولا حسین کی اعجاز اور اختیارات دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیا کیا اختیارات دیے. جب بیمار پڑا کافی طبیبوں کا علاج کیا لیکن کہیں سے وہ شفایاب نہ ہو سکا. جب شفایاب نہ ہو سکا, جب بالکل مرنے کے قریب آ گیا تو اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری لاش کو لے جا کر جو ہے نجف اشرف میں دفن کر دیا. اتفاق سے انتقال کر دیا. اس کے گھر والوں نے جو ہے اس کو غسل و کفن دیا اور دینے کے بعد جب نجف کی طرف پڑے ہیں تو ایک مرتبہ وہاں پہ جو نجف کے خدام تھے, جو خادم تھے, ان کو مولا حسین جو ہے مولا علی جو ہے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو کل یہاں پہ صبح میں ایک مٹی آئے گی, اس کو جو ہے میرے جوار میں دفن ہونے لگا. خدام جو ہے جو تھے دن بھر دیکھتے رہے کہ کون مٹی آنے والی ہے. پھر جب نہیں آیا تو اس نے سوچا کہ میرا خواب ہی بیکار تھا, ہو سکتا میں نے غلط خواب دیکھا. پھر جو ہے وہ جا کے جب دوسری رات آئی تو پھر انہوں نے خواب میں دیکھا. پھر مولا علی آئے فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک مٹی آنے والی ہے, بغداد کی جانب سے ایک مٹی آئے گی, اسے جو ہے تم لوگ میرے جوار میں دفن ہوں گے. پہلے تو جو خواب میں آئے تھے میں انکار کیا تھا کہ میرے جوار میں دفن نہ ہونے دینا, نجف اشرف میں دفن نہ ہونے دینا. جب دوبارہ مختصر اب دوبارہ جب دوسرے دن اس نے خواب میں دیکھا تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ اب میرے جوار میں دفن ہونا. خدام نے خواب میں پوچھا خادم نے کہ مولا آخر وجہ کیا ہے؟ جب پہلی رات کو میں نے خواب دیکھا تھا, جب آئے تھے میرے خواب میں تو آپ فرما رہے تھے کہ میرے جوار میں اس کو دفن نہ ہونے دینا, اور اس بار جو ہے فرما رہے ہیں کہ میرے جوار میں جو دفن ہونے دینا. تو ایک مرتبہ جو ہے مولا علی فرماتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جو ہے وہ راستہ بھول گئے, اور بھولنے کی وجہ سے جب بغداد سے چلے تو راستہ بھول گئے تھے, اور بھولنے کی وجہ سے وہ کربلا میں پہنچ گئے. اور جب کربلا میں پہنچے تو ایک ہوا چلی ہے, جس ہوے کے اشارے پر کربلا کی خاک اڑی اور اس کفن پر, اس میت کے کفن پر جا کر پڑ گئی. لہذا وہ خاک شفا جو ہے جیسے ہی پڑنا تھا کہ اس گناہگار کے سارے جو ہے گناہ معاف کر دیے گئے. اس لیے اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسے جو ہے میرے جوار میں لا کر دفن کرنا. یہ ہے خاک شفا, جس کی خاک شفا تو حسین کا ہی بیچا. بس حضرات محترم, یہی وہ حسین ابن علی جس کو کربلا کے میدان میں رلا کے مارا گیا. مولا حسین کی غلام تھا,
جس کا نام عبداللہ تھا، اور ایک کنیز تھی جس کا نام سکینہ تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کنیز تھی جس کا نام سکینہ۔ مولا حسین نے ایک دن جو ہے اپنے غلام عبداللہ کو جو ہے آزاد کر دیا۔ جناب زینب نے جو ہے اپنے کنیز کو جو ہے آزاد کر دیا، زکیہ کو آزاد، دونوں کو تو آزاد کر دیا، لیکن دونوں کو ایک ایسے بندھن میں باندھ دیا کہ جو کبھی پھر جدا نہ ہو۔ دونوں کی شادی کر دی۔ جب شادی ہو گئی عبداللہ اور زکیہ کی، چونکہ عبداللہ جو ہے مولا حسین کا غلام تھا اور زکیہ جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز، دونوں کو غلام، دونوں کی شادی کر دی۔ جب یہ شادی ہو کے جزاک اللہ خیر، جب یہ شادی کر دی، جب جانے لگے تو ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے مولا حسین، اگر اللہ نے مجھے اولاد دی، اگر بیٹا دیا تو میں اپنے بیٹے کو آپ کی غلامی میں دوں گا۔ جناب زینب کی جو کنیز زکیہ تھی، انہوں جاتے ہوئے کہا کہ شہزادی، اگر اللہ نے مجھے بیٹی عنایت کی تو میں آپ کو کنیزی میں دوں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دونوں جو ہے یہ وعدہ کرنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد دونوں چل بستے ہیں کوفہ سے ہوتے ہوئے شام کے قریب جو ہے، شام کے بازار کے قریب جا کر دونوں بچ جاتے وہیں پہ رہنے لگتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک خدا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہ دونوں جا کے شام کے قریب بازار میں بس گئے۔ ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے کہ جب بی بی زینب، ایک زمانہ آتا ہے کہ جب مولا حسین چل دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کربلا کی سرزمین پر جب شہید ہو چکے، 11 محرم آئی، اہل حرم کا قافلہ مقید کر لیا جاتا ہے۔ اب قافلہ مقید کر کے کوفے سے گزارتا ہوا جب شام کے بازار کے قریب پہنچتا ہے، جب شام کے قریب بازار کے قریب پہنچا، ایک مرتبہ عبداللہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ کوئی قافلہ شام کے بازار کے قریب رکا ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ جب آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ کچھ بچے ہیں، کچھ اسیر عورتیں ہیں، ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیا ہے۔ عبداللہ جب قریب جاتا ہے، جا کے کیا دیکھا؟ ایک بچے ہے جو العطش کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس کے قریب پہنچتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہے، کانوں سے لو جاری ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے۔ قریب جاتا ہے، اللہ اس سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ وہ روتا ہوا گھر آیا، آنے کے بعد اپنے بیوی کے کہتا ہے جیسے ہی گھر آیا، گھر پہ جب آیا ہے، ایک مرتبہ زکیہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے آج بھی لا ولد ہونے کا تانا دیا ہے؟ چونکہ ان کے پاس کوئی اولاد نہیں، دونوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے بیٹا ہوا تو میں مولا حسین کی غلامی میں دوں گا، اگر بیٹی ہوئی تو میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیزی دوں گا۔ دونوں کے پاس کوئی اولاد نہیں، ان کے پاس نہ بیٹے ہوئے نہ بیٹی۔ اللہ اکبر۔ زکیہ نے پوچھا، اے میرے سرتاج، کیا آج کسی نے آپ کو تانا دیا ہے؟ لاؤ۔ کہا کہ نہیں، آج تو کسی نے تانا نہیں دیا، لیکن میں جب گھر سے بازار کی طرف چلا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا، اس میں نے ایک کم سن بچی کو دیکھا ہے جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہے، کانوں سے لو جاری ہے، کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، جس کا کرتا اسی کے خون سے اس کے بدن پر چپکا ہو۔ اللہ اے زکیہ، بہت پیاری بچی ہے، تم نے بیوی شہزادی سے، تم نے اپنی شہزادی زینب سے
لیا تھا کہ میری اگر بیٹی ہوگی تو میں آپ کی کنیزی میں دوں گی. اللہ نے مجھے نہ بیٹے دیے نہ بیٹی دی. آؤ چلتے ہیں اس بچی کو خرید کر بیوی زینب کی کنیزی میں دیں گے. دونوں میاں اور بیوی چلے قافلے کے قریب پہنچے. قافلے کے قریب جب پہنچی ہے تو زکیہ نے کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان ہے. جیسے دیکھا قریب پہنچی. ایک مرتبہ زکیہ سکینہ کے قریب پہنچتی ہے. جیسے قریب پہنچی کچھ پوچھنا چاہتی ہے. زکیہ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا. جیسے ہی ہاتھ کو بڑھایا بی بی سکینہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں اے بی بی ارے مجھے ہاتھ نہ لگانا. میں ظلم کی ستائی ہوئی مظلومہ ہوں. جزاک اللہ خدا کوئی نہ دے سوارگ میں سید الشہداء کے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ بیوی زکیہ جو اپنے ہاتھوں کو جیسے بڑھایا سکینہ پیچھے ہٹ گئی. کہا کہ زکیہ نے کہا اے بچی گھبرا مت. میں تجھے اس قافلے سے خرید کر لے کر جاؤں گی. تو بہت آرام سے رہے گی. اب تجھے کوئی تماچے نہ مارے گا. اللہ اکبر. جیسے سکینہ نے سن کے تڑپ گئی. بی بی زینب کی گود میں اپنے پھوپھی زینب کی گود سے لپٹ جاتی ہے. لپٹ کے کہتی ہے اماں اے پھوپھی اماں ارے کیا مجھے بکنے کی نوبت آ رہی ہے؟ زینب نے کہا اے بیٹی کس کی ہمت ہے جو مرے جیتے جی تجھے خریدے؟ میں تجھے بکنے نہ دوں گی. اللہ اکبر. اے بیٹی تجھے کون خریدے گا؟ اللہ اکبر. جزاک اللہ جناب زینب. بی بی سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ معظمہ جو بیوی کھڑی ہے کہتی ہے بچی میں تجھے اس قافلے والوں سے خرید کے لے جاؤں گی. اے پھوپھی اماں میں بکنا نہیں چاہتی. زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھتی ہے. بڑھ کے پوچھتی ہے اے بیوی عورت تو کیوں اس بچی کو خریدنا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. زکیہ نے فرمایا اے بی بی ارے اس بچی کو میں خرید کر اپنے شہزادی کو تحفے میں دوں گی. وہ یہاں سے بہت اچھی جگہ پہ رہے گی. اسے وہاں پہ کوئی تکلیف نہ ہوگی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے پوچھا کہ مومنہ تم اس بچی کو کہاں پہ دے گی؟ کہا کہ وہ میری شہزادی مدینے میں رہتی ہے. جناب زینب نے پوچھا اے مومنہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا میری شہزادی کا نام زینب ہے. جیسے ہی بی بی زینب نے نام سنا سن کے تڑپ گئی. کہا اے مومنہ ارے تو اپنے شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان جائے گی. اللہ اکبر. مومنہ نے کہا کیوں نہیں میں ان کی جنت کی کیوں نہیں پہچانوں گی. بی بی زینب نے تھوڑا سا بال اٹھایا. ایک مرتبہ جیسے ہی زکیہ نے دیکھا کہا اے بی بی میری شہزادی ارے آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ جناب زینب نے کہا اے زکیہ ارے میرا بھیا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا شہید کر دیا گیا. یہ میری بھتیجی سکینہ وہ قیدی میرا سجاد ہے جس کے ہاتھوں میں پیروں میں رزن بے قضائی و تسلیم. اب ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت فرما کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب کوئی سنس